بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک کا ذکر کریں اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ جب آپ محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں نا تو دین دنیا آخرت کے سارے کام خود بخود بننے لگتے ہیں، کیونکہ رب عز و جل اپنے حبیب سے محبت فرماتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود و سلام پڑھیں گے تو پھر ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو ادھورا چھوڑ دیں۔ ایک اللہ والے درود ابراہیمی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھے اس کی زندگی مکمل طور پہ خراب ہو گئی ہے اور کوئی ذریعہ نہیں بچا، کوئی آسرا نہیں ہے اور سارے معاملات بگڑ چکے اور اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اور موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ درود ابراہیمی کو محبت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شوق و لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، امید و یقین کے ساتھ، تصور کے ساتھ مضبوط طریقے سے خوب وقت دیں، خوب زیادہ پڑھیں، صبح و شام، دوپہر، رات، ہر وقت پڑھیں۔ جو لوگ درود ابراہیمی کو خاص وقت دیتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اپنی خواہشات کو، اپنے آرام کو، اپنے کھانے پینے کو قربان کرتے ہیں، تو درود ابراہیمی ان کو بدلے میں وہ خاص چیزیں دیتا ہے جن چیزوں کا صاحب درود تصور نہیں کر سکتے۔ درود ابراہیمی کرم کا راستہ ہے، معجزات کا راستہ ہے۔ جو لوگ درود ابراہیمی کو دل و جان سے پڑھتے ہیں اور اپنی دل کی دھڑکنوں میں بساتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ معجزات کیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ درود ابراہیمی کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ میرے درود کا ورد پورا نہیں ہوا، ابھی اتنا ہوا ہے، مجھے تعداد مکمل کرنی ہے، مجھے توجہ سے پڑھنا ہے، مجھے باوضو پڑھنا ہے، جو ان فکروں میں لگ جاتے ہیں تو درود ابراہیمی آپ کی فکر ختم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو روزی روزگار کی فکر ہے، صحت کی فکر ہے، رشتوں کی فکر ہے، جان مال عزت کی فکر ہے، تو درود ابراہیمی ان فکروں کو ختم کرتا ہے۔ اور جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کے ارد گرد زبردست نورانی حصار قائم ہوتا ہے، اور جو لوگ کثرت سے صبح شام اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہیں تو ان کے رگ و ریش میں درود ابراہیم کا نور سرایت کر جاتا ہے۔ درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک اچھا کام ہے، نیک عمل ہے، لیکن درود ابراہیمی سب کا سردار ہے، تمام درودوں کا سردار ہے۔ علماء کرام، اولیاء کرام، صالحین امت نے درود ابراہیمی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر اصحاب کرام درود ابراہیمی پڑھا کرتے تھے، اور احادیث پڑھ کر دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ فضیلت درود ابراہیمی کی آئی ہے۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ اہل بیت پر درود کیسے بھیجا جائے تو بھی درود ابراہیمی کا ہی بتایا گیا۔ یہ فیض حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام تک جڑتا ہے، یعنی درود ابراہیمی میں دو عظیم نبیوں کی نسبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کی آل تک سلسلہ جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اب درود ابراہیمی پڑھنے والے کو جو برکات ملیں گی، تو ایک راز کی بات تو یہ ہے کہ بقیہ درود میں، یعنی باقی جو درود پاک کے سیغے ہیں، اس میں صرف ایک ہی نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر برکت اور سلامتی کی دعا ہے، جبکہ درود ابراہیمی میں دو عظیم نبیوں کی نسبت جمع ہو گئی ہے، تو ان کی نسبت سے برکتیں بھی ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو حوض کوثر سے فیض جاری ہوتا ہے۔ اہل نظر سے جا کر پوچھیں، اگر کوئی درود ابراہیمی کو ہی وظیفہ بنا لے تو اسے حوض سے ڈائریکٹ فیض یاب کیا جاتا ہے، اس کا فیض جاری ہو جاتا ہے۔ درود ابراہیمی برکت کو کھینچ لاتا ہے۔ اب آپ کو اگر برکت مل جائے تو زندگی کا کوئی بھی حصہ محروم اور خالی نہیں رہتا۔ برکت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو جسمانی، روحانی ہر معاملے میں سپورٹ کرتی ہے، جس کی روحانیت بہت زیادہ ہے، اور درود ابراہیمی کی روحانیت کے متعلق ہم جتنا بھی بیان کریں اس کی مکمل تشریح نہیں ہو سکتی۔ درود ابراہیمی کے مقبول بول رب کے ہاں قبول و مقبولیت کے سند پا چکے ہیں۔ جو بندہ درود ابراہیمی سے عشق کرتا ہے وہ درود پاک کے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کو محبت سے، شوق سے، خوشبو لگا کر، بادب ہو کر، اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے اس کی برکتیں ملتی ہیں، نہ صرف اسے بلکہ اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو ملتی ہیں، اس کی نسلوں کو ملتی ہیں۔ اس درود شریف کی برکت سے عروج کے تاج پہنائے جاتے ہیں، عزتوں کے تاج پہنائے جاتے ہیں، موت کی کڑواہٹ ختم کر دی جاتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا، آنے والی منازل آسان ہوگی، دنیا میں، آخرت میں رحمت کے، کرم کے، فضل کے، برکتوں کے فیصلے ہوں گے۔ اگر کسی شخص زندگی میں کسی بھی قسم کی کمی ہے تو وہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کمی کو ختم کر سکتا ہے، اس کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ درود ابراہیمی روحانیت میں عروج حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ کم وقت میں بہت جلدی روحانی آنکھ کھل جاتی ہے، کم وقت میں بہت جلدی قلب جاری ہو جاتا ہے، کم وقت میں بہت جلدی روحانی خوابوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، بزرگان دین سے فیض ملنے لگتا ہے۔ آپ درود ابراہیمی روزانہ پڑھیں، محبت، توجہ، ادب کے ساتھ، ایک وقت میں پڑھیں، کوئی وقت طے کر کے،
خوشبو لگا کر بادب ہو کر مدینہ شریف کا تصور کر کے بغیر کسی حاجات کے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے پڑھیں، پھر کمال دیکھیں۔ پھر جو بھی دل میں حاجات ہیں نا خود بخود پوری ہوں گی، کام خود بخود بنیں گے، اور اس کے اثرات بہت جلدی ملنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت جلدی، کیونکہ درود ابراہیمی وہ درود شریف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق سے ادا ہوا، یعنی فرض نماز کا حصہ ہے۔ تو درود ابراہیمی کی تاثیر، برکت، فیض بہت اعلیٰ ہے۔ جس طرح یہ درود پاک کا سردار ہے، اسی طرح اس کی تاثیر بھی یہ سمجھ لیں کہ سردار کا درجہ رکھتی ہے۔ تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں۔